بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورنہ کائنات میں ایسی خاتون اگر دیکھا تو مجھے بتاؤ کہ جس کے گھر نماز ظہر کے بعد بچے کی ولادت ہو۔ سنو، میں آ گیا امام حسین پہ کتنی جلدی، اس لیے کہ مائک سسٹم حالات مجھے لگ رہا ہے کہ جلدی بند نہ ہو، اس لیے میں حسین پہ آ جاؤں۔ کتنے 5 شعبان المعظم، 4 یا 5 شعبان المعظم 4 صدی ہجری، اسما بنت امیس دوڑی ہوئی آئی اور آنے کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ مبارک ہو، چمنستان زہرا میں جنت کا دوسرا پھول کھلا۔ رسول جلدی جلدی ابا کو دوش پہ رکھ کر، چادر گلے میں رکھ کر، عصا ہاتھوں میں لے کر صحابہ کے مجمع کے ساتھ مسجد نبوی سے جناب زہرا کے گھر کی طرف چلے۔ میں کہا سرکار یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تنہا جاتے، اکیلے جاتے، یہ صحابہ کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو آواز آئے گی آج صحابہ کا مجمع لے کے چلوں تاکہ کل امت حسین کی ولادت پہ جلوس نکالے تو کوئی ملا یہ نہ کہے کہ جائز نہیں ہے۔ جائز ہے حسین کی ولادت کا جلوس۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، غور میں پھر آ رہا ہوں، میں ٹینشن مت لیجئے، آپ اسی جوش میں رہیں گے ایسے سینکڑوں جملے ملیں گے آپ کو۔ میری تقریر آن لائن نکال کے دیکھ لیجئے گا، ایسے ہی کھلبلی نہیں مچتی لوگوں میں، سب جانتے ہیں یہ آئے گا تو اہل بیت کا ذکر کرے گا۔ ہم نے جو اصلی مال چھپایا ہے وہ بتائے گا، ڈر کس بات کا؟ اسی کا تو ہے جو لوگ خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی حضرت نے خطاب کیا، وہ ایسی ناپید روایت بتائی جس کا ذکر حضور کوئی کرتا نہیں کہ حسین تو حسین ہے، حسین کا خون پرندے کے پر پہ لگا ہو، وہ کسی کوڑھی پہ بھی گر جائے خدا کوڑ دور کر دیتا ہے، اندھے کی آنکھ میں گرے خدا روشنائی دیتا ہے۔ جس کے خون کا یہ عالم ہے اس کے وجود کا عالم کیا ہوگا؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب آؤ حسین کا وجود تھوڑی دیر دیکھ لیں۔ مائک کو میں نے فری کر دیا، قریب نہیں لاؤں گا، جتنی آواز لے سکے نہ لے سکے، میں ہوں آپ ہیں اور آپ اور میں ہوں، اور بیچ میں حسین کا ذکر ہے۔ رسول خیرامہ دوڑے جلدی جلدی چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر دستک دی، اندر تشریف لے گئے کہ میرے بیٹے کو میری گود میں دو، حسین کو میری گود میں دو، شہزادے کو گود میں دو۔ اسما بنت امیس نے کہا یا رسول اللہ بچے کی ولادت ہوئی ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، غسل دوں تو گود میں لیں۔ نبوت کے ماتھے پہ جلال کی لکیریں آئیں، نبی مسکرائے کہا اسما اسے غسل دو گی جو کائنات کو یزیدیت سے پاک کرنے آیا ہے۔ واہ 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 یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ جس کی ولادت پہ رسول یہ کہیں اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ کائنات عالم کو پاک کرنے آیا ہے، اس کا جواب مجھے نہ ملا، مگر میں بدایوں سے چل کر جب بریلی شریف پہنچا تو اعلیٰ حضرت نے اپنے مزار مبارک سے پکار کر فرمایا کیا نور بنت نور زوج نور ام نور نور، یہاں ناپاکی کا گزر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی ماں نور، ان کے شوہر یعنی علی نور، ام نور نور، 2 نور کی ماں، واہ واہ واہ، نور زہرا نور بنت نور، نور کی بیٹی، زوج نور، نور کی بیوی، ام نور نور، 2 نور کی ماں، نور مطلق کی کنیز، اللہ رو لہنا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو اسما انہیں غسل نہ دو، یہ محمد کے نور کا جز ہے، مصطفیٰ کے نور کا فیضان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
عزیزان ملت اسلامیہ سنیے گا، گود میں رسول نے لیا، میں نے کہا سرکار آپ نے لے لیا؟ کہا ہاں، تو کہا یہ پاک ہیں؟ سرکار مسکرائیں گے، تو جانتا نہیں میرے اور علی کے علاوہ حالت جنب میں مسجد نبوی میں کوئی گزر نہیں سکتا۔ آواز آئی، اس کا مطلب ہے آپ اور علی معاذ اللہ، تھوڑی صرف سمجھانے کے لیے رسول نے فرمایا نا یا علی میرے اور تمہارے علاوہ حالت جنب میں، یعنی جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں ناپاکی کی حالت کا، اس حالت میں کوئی شخص مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا، میں اور تیرے علاوہ۔ سوال ذہن میں آئے گا، مطلب نبی اور علی حالت ناپاکی میں آ سکتے ہیں؟ تو مشیت جواب دے گی یہی تو مصطفیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، یہی تو حبیب خدا سمجھانا چاہتے ہیں، یہی تو مصطفیٰ کریم بتانا چاہتے ہیں۔ کیا پتا ہے کیا بتانا؟ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ سن لو، جس وقت تم پہ ناپاکی حائل ہوتی ہے، تم پر ناپاکی سوار ہوتی ہے، جسے تم ناپاکی کہتے ہو، وہ عمل بھی اگر ان سے ہو تو خدا اس میں ان پہ ناپاکی نہیں ڈالتا۔ یہ ایسے پاک ہیں، کیسے پاک ہیں؟ کیسے پاک ہیں؟ آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، اس باغ نجابت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ واہ، یعنی میرا اور آپ کا وجود ایک قطرہ ناپاک سے ہے، یہی کہتے ہیں نا علماء۔ لوگوں، میں اور آپ ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہوئے، اسی سے وجود بنا، اسی سے بڑے ہوئے۔ ایک ناپاک قطرہ تو تھا جس سے ہمارا وجود پڑا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو خبردار، اہل بیت کے لیے ناپاک کا لفظ مت لانا، بلکہ وہاں پہ کیا ہے؟ آب تطہیر۔ میں اور آپ ناپاک وجود سے پیدا ہوئے، میرے جسم میں ہو تو ناپاک وجود، نبی اور علی کے جسم میں ہو تو آب تطہیر۔ آب تطہیر، آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، اس باغ نجابت پہ لاکھوں سلام۔ زور سے بولو، سبحان اور زور اللہ، سے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، زور سے۔ سبحان اللہ، سبحان نور بنت نور زوجے نور ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ اور اس سے پہلے کا شعر سنو، اس سے پہلے بھی شعر ہے، آپ کو صرف ایک سنایا جاتا ہے تیری نسل پاک میں۔ اس کے پہلے شعر کیا ہے؟ کیا فرمایا پتہ ہے؟ مجھ کو کیا منہ عرض کی کہ فرشتوں نے کہا، شاہزادی در پہ آیا ہے یہ منگتا نور کا۔ واہ واہ، یہ کیا ہے پتہ ہے؟ جب جبریل آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پیچھے سے آواز آئی، کون کون؟ کا مسافر، کہ جاؤ بابا نہیں ملیں گے۔ ایک بار، دو بار، تین بار، تیسری بار رسول نے کہا بیٹی کون ہے؟ کہ کوئی مسافر آپ سے ملنے آیا ہے۔ رسول نے فرمایا میری شہزادی یہ مسافر نہیں، یہ جبریل امین ہے، اس کے ساتھ ملک الموت ہے، کسی دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ اجازت نہیں لیتے۔ اے بیٹی یہ تیری طہارت، یہ تیری پاکی، یہ تیرا پردہ کہ جبریل بھی یہاں کھڑے ہو کے اجازت لے۔ کہ جب اس سین کو اعلیٰ حضرت نے دیکھا، اس منظر کو، تو فرمایا مجھ کو کیا منہ عرض کی، مجھ کو کیا منہ عرض کی کہ فرشتوں نے کہا شاہزادی در پہ آیا ہے یہ منگتا نور کا۔ نور بنت نور زوجے نور ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ رلہنا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزیزان ملت اسلام، مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ٹائم زیادہ ملے، اس لیے 5 یا 6 نعرے میں آپ بات ختم کریں، مجھے ٹائم زیادہ ملے گا، آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حسین، ایسے 4 5 6 نعرے لگا دو، ٹھیک ہے؟ میں جلدی میں انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا جب مجمع، حالات، لوگ سب ساتھ دیں گے، تو پھر انشاءاللہ میری عادت ہے کہ میں اپنے جلسے کو فجر کے اذان سے ملا دیتا ہوں، تاکہ احساس یہ رہے کہ جس حسین کا ذکر ہے اسی حسین کی یاد آئے جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ۔ جب جب اذان ہوگی حسین یاد آئیں گے،
یہ گنبد کی چمک، یہ میناروں کی بلندی، یہ مسجد کی رونقیں، یہ خانقاہیں، یہ قال اللہ، یہ قال الرسول، یہ جبہ، یہ دستار، یہ کلمہ، یہ تلاوت، یہ عبادت، یہ ریاضت، یہ معرفت، یہ سب کس کے سبب ہے؟ اے حسین آپ کے سبب ہے۔ اس لیے کہتا ہوں ہر نمازی پہ یہ واجب ہے، خدا کی قسم بچھا کے مصلی کہے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد ہے تو کائنات زندہ باد ہے۔ اچھا سنیے سنیے، رسول نے گود میں لیا، شہزادے کو چوما، اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی، حسین نے زبان چوسنا شروع کیا۔ میں کہوں یا رسول اللہ شہد پلائیے، کھجور کھلائیے، دودھ پلائیے، یہ زبان منہ میں کیوں رکھی؟ تو آواز آئے گی بارگاہ نبوت سے، شفیق القادری تم سمجھے نہیں، میں ہوں علم کا شہر۔ واہ واہ واہ، یہ ہے حسین، میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے حبیب، جتنا حسین لے سکے۔ ابھی اس موبائل کے اندر یہ تقریر ہو رہی ہے ریکارڈ، ٹھیک؟ اب وہ 20 25 30 جی بی کی ہوگی، نہ واٹس ایپ میں جائے گی، نہ ٹیلی گرام میں جائے گی، نہ زینڈر سے جائے گی، نہ شیئرٹ سے جائے گی، تو کیسے جائے گی؟ کہ ہمارے پاس ہے لیپ ٹاپ، پہلے ہم اس میں سے ایک وائر لگا کے لیپ ٹاپ میں کنورٹ کریں گے، پھر لیپ ٹاپ کے وائر میں موبائل کنیکٹ کر کے اس لیپ ٹاپ سے آپ کے موبائل میں کاپی کریں گے۔ پتہ چلا آپ کے کمپیوٹر کا مال، آپ کے کمپیوٹر کی ویڈیو، آڈیو، تقریر، نعت، اذان، قرآن مجھے میرے موبائل میں لینا ہے تو پہلے کنیکٹ کرنا پڑے گا، تب مال یہاں کا وہاں ٹرانسفر ہوگا۔ نبوت نے حسین کی آمد پر اپنی زبان کا کنیکٹر امامت کے منہ میں رکھ کے کہا حسین جتنا علم لے سکے لے لے، شہر علم کا دروازہ کھلا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کا حسین نے زبان چوسنا شروع کیا، وہاں جبریل امین آئے، دروازے پہ دستک دی، رسول نے کہا من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ آواز آئی انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں، میرے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں۔ جبریل اپنی مرضی سے آئے ہو؟ تو آواز آئے گی جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتا، جب خدا بھیجتا ہے تو آتا ہے، تو ہر بار تنہا بھیجتا تھا، حسین کی ولادت پہ 70,000 کیوں بھیجے؟ تاکہ حسین کی آمد پہ جلوس نکالنا مصطفیٰ کی بھی سنت ہو، خدا کی بھی سنت ہو۔ اب مولوی کا فتویٰ نہیں چلے گا، جب خدا کی بات آ گئی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب دیکھیے جبریل آ گئے، جبریل آؤ، خوشی کا موقع ہے، اندر تشریف لاؤ۔ جبریل آئے، کیا کیا؟ ایک تشت کھولا، اس میں ایک سفید رنگ کا رومال تھا جس پہ لکھا تھا حسین۔ اللہ نے اس نام کو 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا تھا۔ اے حبیب آپ کے نواسے سے پہلے کائنات میں کوئی حسین نہیں تھا، یہ پہلا حسین ہے کائنات عالم میں۔ یہ حسین ہے تصغیر کے صیغے سے، عبید، عبد یعنی بندہ، عبید یعنی چھوٹا بندہ۔ یہ ہے حسن سے حسین، حسین یعنی خوبصورت، حسین یعنی چھوٹا خوبصورت، حسن یعنی بڑا خوبصورت، وہ ہے اس میں تفصیل، یہ ہے اس میں تصغیر۔ اللہ نے دونوں شہزادوں میں محمد کا نور، حسن، جلوہ سے بانٹا کہ دونوں میں فرق نہیں ہے، فرق صرف نام کا ہے، جو بڑا ہے وہ حسن ہے، جو چھوٹا ہے وہ حسین ہے۔ لیجئے حسین کو چوما، نام حسین رکھا، نام حسین رکھا، مگر علی سے پہلے پوچھا علی یہ بتاؤ بچے کا نام کیا رکھو گے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ میں رکھوں گا حرب، جنگجو، لڑاکو، لڑنے والا۔ اللہ نے فرمایا حبیب علی کو کہہ دو اس کا نام ہم رکھیں گے۔ ہے کائنات میں کوئی گھر جہاں بچہ پیدا ہو تو خدا نام رکھے سوائے فاطمہ کے گھر کے؟
ہے کوئی گھر؟ اگر کہیں دکھے تو مجھے بتا دینا. مجھے تو نہیں دکھا کہ بچہ پیدا ہو اور نام خدا بھیجے. ابھی گود میں لیے ہیں, رسول کو کسی کے رونے کی آواز سنائی دی. جبریل یہ کون رو رہا ہے؟ خوشی کے موقع پہ کوئی روتا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ, میں آ رہا تھا, رستے میں ایک فرشتہ ملا, نام اس کا فطرس. اس لیے رک کے کہہ رہا ہوں نام یاد ہو جائے. اس کا نام ہے فطرس. کیا ہوا تھا اس کو؟ کون تھا فطرس؟ اس کے بال پر اللہ نے لے لیے تھے. کیوں؟ اس سے ترک اولا ہوا, غلطی نہیں, خطا نہیں. معصوم سے غلطی اور خطا نہیں ہوتی. ترک اولا. ترک اولا کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ میں فیض گنج پہنچا, لگی تھی بھوک, گاڑی رکوائی, سموسے بن رہے تھے تازے. میں نے گاڑی روک کے کہا سموسا لاؤ. نیچے اترا اور 20 کا نوٹ دیا, سموسا لیا, کھانے لگا. ابھی کھا ہی رہا تھا کہ حضرت آ گئے. ارے حضرت, مولانا صاحب, مفتی صاحب, حضرت صاحب, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا میں بھوکا ہوں, کھا رہا ہوں. غلط ہے؟ کہا نہیں کھا سکتا. کھا سکتے ہیں, مگر آپ عالم دین ہیں, روڈ پہ کھڑے ہو کر اس طرح سے کھانا آپ کو زیب نہیں دیتا. گھر چلیے, دسترخوان بچھا کے اس پہ بٹھائیں گے, ایک نہیں 10 سموسے منگائیں گے, جتنا چاہے اتنا کھائیے. روڈ پہ کھڑے ہو کے کھانا آپ کے شان کے لائق نہیں, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, مگر چونکہ میرے منصب کے برابر نہیں ہے کہ میں روڈ پہ کھڑے ہو کے کھاؤں. اسے کہتے ہیں ترک اولا. جو منصب کے برابر نہ ہو, خطا نہیں. تو فرشتے سے خطا نہیں ہوئی, ترک اولا ہوا. اللہ نے بالوں پر چھینے اور دنیا میں پھینک دیا. وہ کوہ کاف میں پڑا, رو رہا تھا. کب اللہ کا کرم برسے. جبریل آج جب اترے ہیں آسمانوں سے تو راستے میں ملا. ایک سوال پوچھوں, جواب دو گے؟ جبریل پہلی بار آئے رسول اللہ کے پاس؟ ہر بار آئے. تو ہر بار فطرس کو لے کے کیوں نہیں آئے؟ بھئی سرکار 40 سال کے ہوئے تو پہلی وحی آئی, اس وقت سے گنو, ورنہ جبریل کب سے آتے تھے مجھے تو پتا ہے, مگر ہم گنتے ہیں موٹا موٹی جو سب کو یاد آ, جو اس پہ سب متفق ہو جائیں. 40 سال سے جس میں نبوت کا آغاز فرمایا, اعلان اس دن سے گنتے ہیں. تو رسول جب 52 سال کے ہوئے تب مکہ چھوڑا. 2 سال کے بعد حسین کی ولادت ہوئی. یعنی ان 14 سالوں میں جبریل لگاتار آئے, مگر فطرس کو لے کے نہ آئے. اب 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے, 2. ایک تو یہ کہ جبریل ہر بار الگ رستے سے آتے ہوں, اس بار جبریل نے الگ رستہ اپنایا. یا تو اللہ نے کہا ہو آج اس رستے سے نہ جا جبریل, اس رستے سے جا, تاکہ وہ بھی ملے جس پہ میرا عتاب ہے, اس کو لے کے میرے حبیب کے پاس آئے. اس لیے کہ آج رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ بٹے گا, تھوڑا فطر اس کو بھی ملے. یا تو اللہ نے روٹ چینج کروایا, یا تو جبریل نے کیا. جبریل نے کیا تو جبریل سمجھ گئے حسین کی ولادت میں رحمت للعالمین بانٹیں گے, تھوڑا اسے بھی ملے گا. تو حسین اسے کہتے ہیں جس کے وسیلے سے فطرس کو پر ملے, فرشتے کو حیات. سبحان اللہ. علم الکلام جس کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے مل لے, میں اسے بتا دوں گا کہ کل نہیں, کوئی فرشتے بھی بعض ہیں, بعض فرشتے بعض سے افضل ہیں, بعض فرشتوں سے صحابہ افضل ہیں, بعض فرشتوں سے اہل بیت افضل ہیں. وہ بعد میں لے جا کر کے لوگ جو ہے وہ ایک دم نہ, ارے یہ کیا بات کر دی کہ فرشتوں کو صدقہ ملا نا, روایت میں تو ہے ملا. کیا ہوا؟ فطرس. کون رو رہا ہے؟ فطرس. لے آؤ. اندر لایا گیا, تھر تھر کانپ رہا, پر جلے ہوئے, جسم پہ کپ کپی, آنکھوں سے آنسو. یا رسول اللہ, اس نے آسمانوں پہ ایک بار کہہ دیا تھا میری طرح کون ہو سکتا ہے
روئے زمین پر جسے اتنے بہتر پر ملے ہوں اور وہ ہوا میں اڑتا ہو. پروردگار عالم کو جلال آیا, تکبر پسند نہیں اس کو. اب سمجھے جو آسمانوں پہ ہے اللہ کو اس کا تکبر پسند نہیں, تو جو زمین پہ چل رہے ہیں ان کا تکبر کیسے پسند آئے گا؟ کا تکبر اللہ کو پسند نہیں. آیا عتاب, جلے پر اللہ نے بھیجا, کجا جبریل یہ کیا ہو گیا؟ کہ تجھ سے خطا ہوئی, ترک اولا. کہ کب اس کی معافی ملے گی؟ کہا جب قیامت کا دن آئے گا. کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ کہا جب آسمان کے 8 دروازے کھولیں گے, فرشتے اتریں گے زمین کی طرف, سمجھ جانا کہ قیامت آ گئی. اسی دن سے فطرس نے ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے کہ کب آئے گی قیامت, کب آئے گی قیامت, کب آئے گی قیامت. قیامت تو نہیں آئی. 4 شعبان 4 صدی ہجری آئی, حسین کی ولادت کا وقت, 8 دروازے کھلے, 70,000 فرشتے اترے, وہ سمجھا کہ قیامت آ گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. لاؤ اندر لاؤ. اندر لایا گیا. رسول نے دیکھا حسین جس کپڑے سے لپٹے ہوئے تھے, وہ کپڑا کھولا. سرکار نے کہا جبریل یہ رومال لو اور اس کے پروں پہ ملو. جبریل نے رومال لیا, فرشتے کے پر پہ لگایا, جلے ہوئے پر جھڑے, نئے پر اگے, وہ ہوا میں اڑا اور کہنے لگا انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کرایا ہوا ہوں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.